प्रेगनेंसी हमने औरतों की तो बात की, लेकिन जब हम मर्दों की बात करते हैं, उन हस्बैंड्स की बात करते हैं जो बाप बनने वाले होते हैं, या दूसरी बार बनते हैं या तीसरी बार, क्या उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होते हैं जो वो डिस्कस नहीं करते और उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है सोसाइटी में? आदमी का तो सबसे बड़ा मसला ही है कि वो कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करता. उनकी अना, गैरत, मर्दानगी रस्ते में आ जाती है, और इसकी वजह से जब आदमियों को इश्यूज होते हैं तो डबल ट्रिपल होते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल रिसर्च ने दिखाया है कि उनको सुसाइडल रेट भी बहुत हाई है. औरतें अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं लेकिन मरती कोई नहीं है, क्योंकि खाली अद्दी पचद्दी अटेम्प्ट करती है. आदमी जब अटेम्प्ट करता है तो पूरी करता आदमी है. अटेम्प्ट करते तो क्या करता है? हाथ काटता है या अपने आप को क्या बुलेट करता मारता है? है ना अपने आप को, या अच्छा. जाके ड्राउन, या कोई ऐसी अटेम्प्ट होती है जो सक्सेसफुल होती है. ये एक ऑफ द टॉपिक मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, बट मैं ये बता रही हूँ कि द एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन and extent of problems in man's life are way more than women. औरत का सबसे बड़ा जो एक आउटलेट है वो वेंटिंग करती है. मसला वाइनिंग एंड वेंटिंग, वाइनर होती है, वेंटिंग, उससे आधा मसला आपका वैसे ही हल हो जाता है. you went out your spleen on आपने क्या करना है? फोन उठाना है, जो चीज़ नहीं भी डिस्कस करनी, जो घर की बेडरूम की बात थी वो भी आपने जाके डिस्कस कर ली बहन से या माँ से, आपका दिल हल्का हो गया. लेकिन वो अलग बात है कि वो गलत एडवाइज़र थे, या मसला हल हुआ या नहीं, या एम्पलीफाइड हो गया, डबल होके आपको वापस आ गया. लेकिन सिर्फ एक्ट ऑफ वेंटिंग की बात कर लें, उससे आप हल्के हो गए. आदमी तो वो भी नहीं करता. इतने मसले चल रहे होते हैं लाइफ में, अगर औरत कुछ कर देती है उसकी ज़िंदगी में तो आदमी जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि मेरी बीवी ने कभी ये किया, या आज मुझे कुट पड़ी है, या वो चीट करी है. कुछ ऐसा नहीं होता. तो औरत तो सबको बता ढंडोरा पीट देती है. तो औरतें हमेशा गॉसिपर्स होती हैं, दे गॉसिप, उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है. आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं So है. do you think कि आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये अच्छी बात है? I बुरी think बात है. स्पेस होनी चाहिए, राइट? हर बंदे की Space होनी चाहिए, बात ह्यूमन करनी चाहिए कॉन्टेक्ट एंड इसको. सोशल कॉन्टेक्ट से आपकी स्ट्रेंथ बनती है. लेकिन मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आदमी और जेंडर का फर्क बता रही थी. बिल्कुल सही बात. उसकी वजह से ये होगा कि उसका जब डिप्रेशन होता है, मैंने बताया था पैटर्नल डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि नई चेंज तो बाप के उसमें भी आई है. This is what I asked, yeah. ना सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि एक नई बच्चा जिंदगी में आया है, तो माँ की सारी टेंशन उधर चली गई है, सारे खानदान की उधर चली गई है. ही इज़ फीलिंग लाइक आई एम लेफ्ट आउट. तो मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, और बीवी तो बिल्कुल भी नहीं पूछती ना. तो उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइनेंशियल डिजास्टर, इतना बड़ा बर्डन आ जाता है. जब आपके पास फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि मेजॉरिटी आजकल पाकिस्तान में स्ट्रगलिंग है, ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग है. तो उसके बाद वो ये भी नहीं कह सकता कि अब जो है बच्चे को मैंने कहाँ से अफोर्ड करना है, क्या करना है. हाथ पाँव ही मार रहे हैं ना सारे आजकल. तो उसकी वजह से डिप्रेशन एक्सैसरबेट, मतलब कि ज़्यादा हो जाती है. तो इसलिए आप हस्बैंड को भी इग्नोर मत करें, उसका भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. उसके माँ बाप, बीवी अगर बिजी भी है, उसको अपनी स्ट्रगल्स हैं, तो घर वालों को तो आंखें खोल के रखनी चाहिए. सो इट्स अ फैमिली यूनिट. यहाँ पे पूरी फैमिली आती है. कि एक मर्द की लाइफ में भी चेंजेस है. एब्सोल्युटली. और एक हमारे एशियन कंट्रीज में रिवाज है ना कि मर्द ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये बोलता नहीं है, और वो उसको दबा दिया जाता है बचपन से कि वो तो ही हैज़ टू बी अ मैनली फिगर एंड फॉर दैट ही हैज़ टू बी वेरी स्टर्न एंड रिजिड ऑल द टाइम. लेकिन ये बात गलत है. आई थिंक एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. गॉसिप का टर्म निकालते हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए. जो कम्युनिकेशन होती है ना, दैट्स वेरी हेल्दी. जब आप किसी के कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अबाउट वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग. उसके अंदर फर्क है. उसके अंदर कम्युनिकेशन, वाइनिंग एंड उसके अंदर फ़र्क है. एक होता है ब्लेम करना किसी को, एक होता है कंप्लेन करना किसी को. वो बुरी चीज़ें हैं. आप सिर्फ डिस्कशन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन एंड लुकिंग फॉर सोल्यूशन, दैट इज कम्युनिकेशन. हेल्दी कम्युनिकेशन. यस, हेल्दी कम्युनिकेशन के रास्ते कभी नहीं ख़त्म करते. अगर ये गैप हो जाता है तो फिर काम खराब. ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स अ बैड रिलेशनशिप. बिल्कुल आपने ठीक बात की. प्रेगनेंसी में ठीक है, a woman is going through her changes, लेकिन on the other side a man is also going through tons of changes. और उसमें ये होता है हमें उसकी नज़र नहीं आ रही. हाँ, लेकिन उसको भी देखा जाए. हमें इसलिए नहीं नज़र आ रही कि उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फिजिकल नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर मेंटली, इमोशनली एक वो कनेक्शन जो है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाती हैं चीज़ें, और वहाँ पे हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी साथ रखे एज ए यूनिटी. दैट्स अ रियली ग्रेट एडवाइस फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल. मुझे ये बताइए, मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं PCOS की, क्या इश्यूज हैं? पाकिस्तान में ज़्यादा है या अमेरिका में भी आपने ज़्यादा देखे हैं? हमारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, साउथ एशियन में बहुत ज़्यादा है. 50% से भी ज़्यादा है. वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है. वहाँ पे भी जब औरत आती है देसी, मुझे पता चल जाता है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ओ भाई अच्छे रेगुलर पीरियड के साथ आ रही है, या कोई ऐसे ही मसले फर्टिलिटी के. तो PCOS जो होता है वो आपकी सिस्ट होती हैं, ओवरीज, उसके अंदर सिस्ट, छोटी छोटी पानी की थैली आ जाती है. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. आपका वजह क्या बनती है? इनसे जेनेटिक्स हो सकते हैं. ज़्यादातर आपकी दादी, मामी, चाची कहीं पे भी था. और उसके बाद आपकी जो है, जब हार्मोन, इसकी कोई एक टिपिकल रीज़न नहीं जो कि आप पिन पॉइंट करेंगे और कहेंगे इसको हटा दो.
اٹس ناٹ لائک کہ نمونیا ہے تو اس کو اس وائرس کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ دے دو. یہ ایک پورا میٹابولک سنڈروم ہے. آپ کا ہیڈ ٹو ٹو پورا جو ہے ہارمونس خراب ہو رہے ہیں, اس میں میل ہارمون زیادہ ہو رہے ہیں, فیمیل ہارمون کم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ہر قسم کا سسٹم آپ کا خراب ہو جائے گا. پیریڈ ریگولر ہوں گے, اگر وہ ہر سمپٹم آنا ضروری نہیں ہے لیکن 3-4 سمپٹم پریزنٹ ہوں گے. اس کے بعد آپ کا ویٹ گین شروع ہو جائے گا. عام طور پہ دیسی لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ باہر والے لوگوں میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ ویٹ بہت زیادہ نہ بھی ہو, پتلی لڑکیوں کو بھی پی سی او ایس ہو رہا ہوتا ہے. So how can we cope up with this issue? فیس پہ بال آنا شروع ہو جائیں گے. تو اور فرٹیلیٹی ایشوز, پریگننٹ ہونا چاہیں گے. اب اگر آپ نے پریگننٹ ہونا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے, اگر آپ نے صرف نان پریگننٹ ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. سب سے پہلے انڈر لائن, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ انڈر لائن ایشو کو دیکھا کریں. انڈر لائن ایشو آپ کے ہارمونل امبیلنس ہے نا, بجائے اس کے کہ دوائی دینے کے اس میں آپ کے ایسٹروجن کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں, ٹیسٹوسٹرون جو فیٹ میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کہنا ہے ویٹ لوز کرو. ایسٹروجن وہاں پہ ہائی ہوتا ہے, جا کے فیٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کے پورا ہارمونل امبیلنس ہوگا. اگر وہ ویٹ مینیج کر لیتی ہے اپنا اور انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے تمام مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ کے ویٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی, وہ کہیں گے ہمارا تو ویٹ ہی نہیں کم ہو رہا, یا تو ہیلپ لیں یا ایکسرسائز کریں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. اس کے بعد سپلیمنٹس لیں. ایسے سپلیمنٹس پریزنٹ ہیں جس طرح میں نے ہمیشہ بات کرتی ہوں مایو انوسیٹول. مایو انوسیٹول ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایکسٹرا سپلیمنٹس لیں جو آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے, تھائرائڈ اپنا چیک کروائیں کہ وہ نارمل ہے. تو یہ بیسک آپ کا جب ویٹ کم ہوگا آپ کے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ہارمونس لینے پڑتے ہیں جو کہ برتھ کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں, وہ والی ٹیبلٹس آپ کو دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بالوں کا ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر آپ کو دے سکتا ہے. کبھی اسپائرونولیکٹرونک میڈیسن ہوتی ہے یا تو وہ دے دیتا ہے, یا ڈائن 30. And it's curable. It's finally positively curable, right? جی ایبسلیوٹلی And can be controlled. مینیجیبل, Yeah, ایبسلیوٹلی manageable. Can be مینیجیبل. اور controlled. اس کے بعد پھر جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا, آپ کے ہارمون امبیلنس ختم ہو جائیں گے, آپ کے پیریڈ بھی ریگولر ہو جاتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے اور فرٹیلیٹی ایشو چل رہے ہیں تو آپ کو میڈیسن دے کر بھی پریگننٹ, یہ نہیں کہ پریگننٹ نہیں ہوں گے, تھوڑے ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو یہ بتائیے جن کو بالکل ہی جواب دے دیتے ڈاکٹرس, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عرصے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ماں نہیں بن سکتے یا کوئی ایشو ہے آپ کے اندر یا جو بھی ہے, تو یہ کیا وہ جواب نہیں دیتے وہ فلموں والا, یہ دس از نہیں کچھ ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں انیکسپلینڈ انفرٹیلیٹی. واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیوبیں چیک کرتے ہیں عورت کی, وہ بھی نارمل ہے, بندہ چیک کرتے ہیں وہ بھی نارمل ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں نکل رہا, اسے کہتے ہیں انیکسپلینڈ انفرٹیلیٹی. تو اس میں کہتے ہیں جی کہ اب تو اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ اب ویٹ کرو. اگر وہ ینگر کپل ہے تو ویٹ کرو, اگر ینگر کپل نہیں ہے تو آج کل تو REI جسے ریپروڈکٹیو انڈوکرائنالوجی انفرٹیلیٹی کہتے ہیں, انفرٹیلیٹی کے ایکسپرٹ آ گئے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں, IUI یا IVF کروا لیتے ہیں. اینڈ اٹ ورکس. ایبسلیوٹلی ورکس. آج کل تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اب باقی وہ کام تو کرتا ہے, لیکن اب باقی بچہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا, چیزیں فیل ہو جاتی ہیں, نہیں وہ تو اللہ میاں کے کام ہے نا, وہ کچھ کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, لیکن سائنس ورکس ایبسلیوٹلی. تو اس میں کوئی سائڈ افیکٹس, کوئی ایشو, کوئی ڈیولپمنٹ میں بچے کی کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. IVF کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوں گے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایشو ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور جو نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر اس کے ہیلپ کے, کوئی ایشو نہیں ہے, اور سارے بچے ویسے ہی ہوں گے. ماں کے اندر جو ہے وہ چونکہ آپ ہارمونس دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو اسٹرگل کرنی پڑے بعد میں جا کے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بعد میں اگر بریسٹ کینسر کی ون آف دا ریزنس تھی کہ آپ نے IVF کرایا تھا, تو اٹس آل انڈر اسٹڈیز, ابھی ریسرچ اس کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن اٹس ناٹ دا ایبسولوٹ کہ آپ نے IVF کرایا تھا تو آپ کو بریسٹ کینسر ہو جائے گا. یس, دا ہارمونس آر گیون وچ کین ہیو اے لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ, لیکن ناٹ ان ایوری کیس. سو دا اسٹڈیز آر بینگ ڈن. تو یہ جو جیسے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, بالی ووڈ کا ایک کپل ہے پریانکا چوپڑا, جی اب انہوں نے خود اس سروگیسی کروائی ہے, تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, تو یہ سروگیسی صحیح رہتی ہے؟ یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہو گیا. سروگیسی کا مطلب کیا ہے؟ سروگیسی کا یہی مطلب ہے کہ جو ایکٹریسز کرا رہے ہیں نا, اس کا تو یہ مطلب, ایک تو ہوتی ہے جو واقعی آپ کو ضرورت ہے میڈیکلی, کیونکہ آپ کا یوٹرس جو ہے, یوٹرس کام نہیں کر رہا, وہ چھوٹا ہے سائز کا, آپ کے ایگز نارمل ہیں, لیکن آپ کے یوٹرس کے اندر کوئی اناٹومیکل ڈیفیکٹ تھا, نہیں کر سکتا, آپ کیری نہیں کر سکتے واٹس ایور ریزن. تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ایگ آپ کے ہسبینڈ کا اسپرم باہر مکس کر کے وہ کسی اور عورت کے اندر امپلانٹ کر دیں گے اس کے یوٹرس میں, شیل کیری دا پریگنینسی. ایک ہے جی بائی چوائس کہ آپ کا ٹھیک ہے آپ نارمل ہیں, بٹ آپ نے پریگنینسی کے فیز میں سے نہیں گزرنا 9 مہینے, بیکاز آف یور کریئر, بیکاز آف یور فزیک اور واٹس ایور, جو بھی آپ کی ریزن ہے, وہ سروگیسی ہے. ٹھیک ہے, سروگیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا آؤٹ آف ویڈ لاک میاں کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ کر رہا ہے, وہ چیٹنگ ہے, وہ سروگیسی نہیں ہے. اس میں پھر
عورت کا ایگ بھی وہ ہے, وہ عورت جس کے ساتھ وہ چیٹ کر رہا ہے, اور میاں کا بھی سپرم وہ ہے, وہ ایک ایکٹ ہے سیکشول آؤٹ آف ویڈ لاک. سروگیسی تو یہ ہے کہ آپ کی ہی بیوی کا ایگ ہے, اس کی باڈی نہیں ہے وہ, اور somebody else is carrying. And that's fine, right? Religiously مجھے نہیں پتا, لیکن medically yes. Medically is fine. If you just talk about according to medical point of اب view. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ emotionally جو ہے وہ she is not going through the stages and phases and she is missing out on a beautiful experience. Yes, میں ہمیشہ yes. وہ ایک الگ بات ہے. Alright. Medically fine. اور جو کیری کرتی ہیں, جی the one who is acting as a mediator, جی تو ان کی ہارمونل چینجز, ان کے جو کہہ دیں نیچر ہے یا کوئی ایسی چیز بچے پہ اثر کرتی ہے؟ وہ ماں کیونکہ کیری تو انہوں نے صرف کیا شی از ہوا اے ہے. ویکل, Yeah. شی از اے ویکل. ایگ کسی اور کا ہے, ایگ کسی اور sperm کا بھی ہے, کسی اور کا, right, جو آپ کا of یوٹرس course. ہوتا ہے نا, Yeah. وہ یوٹرس صرف ایک ووم ہے جس کے اندر بچہ ہے. ایگ بھی کسی اور کا ہے, جینز آپ کی کسی تو اور کی ان کی باڈی وہ پیسے لے کے کر رہی ہوتی ہیں. باڈی جو اس میں سے نکلے گی ساری فزیکلی, وہ میں سروگیٹ جو مدرز آتی ہیں میرے پاس, انہوں نے یوزلی پیسے لیے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ہیلدی. ان کے کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ ینگر دین 35 یا ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہیں کہ وہ ہیلدی ہونے چاہیے, ان کو کوئی میڈیکل ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے. وہ پیسے لیتی ہیں اور ان سے پیپر سائن کروایا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ ان کا بعد میں کوئی تعلق نہیں رہے گا, یا وہ سو نہیں کر سکتی ٹو بی پیرنٹس کو. تو یہ سارا پیپر ورک ہوتا ہے اینڈ اٹ از لیگل پوائنٹ آف ویو. تو ایموشنلی اگر آپ پوچھیں, جس عورت نے خود پریگنینسی کیری نہیں کی, اس کا ایکسپیرینس وہ نہیں ہوا, شی کین ناٹ ریلیٹ, شی از مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ. ہاں البتہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دو چیزیں لائف میں آپ کو بدل کے رکھ دیتی ہیں, اور وہ جب تک آپ اس ایکسپیرینس میں سے نہیں گزرتے, ایز اے لائف کوچ اب میں بیچ میں بتا رہی ہوں آپ کو, دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ماں بننا, باپ بننا. اگر آپ ماں باپ بن جائیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, اور یہ جب تک ہم ماں باپ خود سے نہیں بنتے, یو کین ناٹ ریلیٹ.